السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ جنات انسان سے بہت زیادہ طاقت رکھتے ہیں اور بہت زیادہ جسامت میں ہوتے ہیں، طاقت میں ہوتے ہیں اور ان کی عمریں بھی لمبی ہوتی ہیں، لیکن یہ انسان سے ڈرتے ہیں۔ تو پھر انسان پر یہ کیسے اثر انداز ہو جاتے ہیں، یہ کیسے انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، یہ کون سا وقت ہوتا ہے جو ان کے لیے نہایت موزوں ہوتا ہے۔ وہ انسان کو کمزور دیکھ کر یا اس کے وظائف کی کمزوری اٹھاتے ہوئے یا اس کے اعمال کی کمزوری اٹھاتے ہوئے اس کے جسم کے اندر چلے جاتے ہیں، پھر مختلف نقصانات دیتے ہیں اور مختلف نقصانات کرتے ہیں۔ دوستو، انسان سے جنات بہت زیادہ ڈرتے تھے، اور جب جنات سے انسان کام لینا شروع ہو گئے تو جنات جو ہیں وہ انتشار پسند ہوتے ہیں، شر ہوتا ہے ان کے اندر۔ انہوں نے انسان کے ساتھ جو اللہ کی ذات نے قرین جن لگایا ہوتا ہے اس سے معلومات لینا شروع کر دی، اور انسان کے بارے میں ساری کی ساری معلومات جب ان کو مل جاتی ہیں اور ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ کتنا تقوی والا ہے، کتنا گناہ گار ہے۔ جو تقوی والا ہوتا ہے ان کو اس کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے کہ اس کو زیر کریں، اور جو گناہ گار لوگ ہوتے ہیں ان کا قرین جن جب ان کو ان کی کمزوریاں بتا دیتا ہے تو وہ اس پر حاوی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ان پر بھی ایسے ہی حاوی نہیں ہوتے۔ وہ مختلف مواقع دیکھتے ہیں، جب ان کو موقع ملتا ہے وہ اس کے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سے موقع ہوتے ہیں؟ وہ جب ہم بہت ہی غم کی حالت میں ہوتے ہیں، اس وقت جنات کو موقع مل جاتا ہے تو وہ انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ جب ہم غصے کی حالت میں ہوتے ہیں اس وقت بھی ان کو موقع ہوتا ہے کہ غصے کی حالت میں دیکھ کر انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ حرام ہے، اس پر کنٹرول کرو اور اس کو پی جاؤ۔ جو غصے کو پینے والا ہے اصل پہلوان وہ ہے جو غصے پر کنٹرول کرتا ہے۔ اس لیے غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہمارا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ جنات کو موقع مل جاتا ہے تو ہمارے جسم کے اندر داخل ہو جائیں، اور جب ہم رنج اور غم کی حالت میں ہوتے ہیں اس وقت بھی جنات کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ ہمارے جسم کے اندر ہی داخل ہو جائیں۔ چوتھا موقع جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم غلب شہوت میں ہوتے ہیں اس وقت بھی جنات انسانی جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور جب یہ انسانی جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو وہ پھر خون کے ساتھ حلول کر کے خون کے ساتھ گردش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور مختلف جو اعضاء ہیں انسان کے ان کے اوپر حملہ آور بھی ہوتے ہیں اور ان کو اپنے کنٹرول میں بھی کر لیتی ہیں۔ جیسے انسان کا برین ہو گیا، انسان کا ہارٹ ہو گیا، یا انسان کے کچھ ایسے اعضاء ہوتے ہیں جو بہت ہی اہم ہوتے ہیں، ان کے اوپر یہ اپنی گرفت مضبوط کر لیتے ہیں۔ ان کے اوپر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے بعد ان کو نان فنکشن کر دیتے ہیں، یعنی وہ اپنا فنکشن جو ہوتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس سے ہم نے بچنا ہے کہ ان چیزوں پر ہم اپنا کنٹرول کر لیں، کہ ان حالتوں میں اگر انسان ہو اس وقت ذکر اذکار بھی کریں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صرف یہی پڑھتے رہیں، انشاءاللہ جنات جو ہیں وہ آپ کے قریب نہیں ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، یہ کوئی اتنا یاد کرنے والا بھی الفاظ نہیں ہے کہ آپ کو یاد نہ ہو سکیں، یہ مختصر سے ہیں، ان کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے ساتھ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ آپ خود اگر پڑھ نہیں سکتے تو میں تلاوت کر کے آپ کو ریکارڈ کر کے دے دیتا ہوں۔ اگر آپ کو محسوس ہو کہ کوئی آپ کے اوپر غصے کی حالت آئی ہے، آپ کے اوپر غلط شہوت آ گئی ہے، آپ کے اوپر کوئی رنج و غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، یا کوئی آپ کو
खौफ का आलम तारी हुआ है तो फ़ौरन ही उसके बाद ये पढ़ें। अगर आप खुद नहीं पढ़ सकते तो ये मेरा दम सुन लें, इंशाल्लाह आपकी सलात ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। अगर आपके ऊपर जिन्नात असरअंदाज भी हुए हैं, आपके जिस्म के अंदर दाखिल भी हुए, तो वो फ़ौरन निकलना शुरू हो जाएंगे और उसको फ़ौरन करें। जितना उनको मौका मिलेगा उतना ही आपको नुकसान पहुँचाना शुरू कर देगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.